تو یہ قبیلہ عمر بن عوف کے بارے میں آتا ہے، ابھی احکامات شریعت کے طہارت وغیرہ کے متعلق مفصل نہیں آئے تھے، لیکن ان لوگوں کے پاس طریقہ تھا کہ طہارت کو گئے تو ڈھیلا بھی لیتے تھے، پانی بھی لیتے تھے، بہت اہتمام کرتے تھے صفائی ستھرائی کا، تو اللہ اس کو پسند فرما کے ان کا قرآن میں قیامت تک ذکر کر دیے خیر کے ساتھ کہ فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں یحبون ان یتطہروا، کہ وہ ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ستھروں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے دین میں پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے، انسان کا جسم پاک رہے، انسان کا لباس پاک رہے، انسان جس جگہ پر رہتا ہے، گھر ہو، کاروبار ہو، اس کی عبادت گاہیں ہو، خانقاہیں ہوں یا کوئی بھی جگہ ہو، اس کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے اس بارے میں بھی امت میں بہت کوتاہی آ گئی۔ گھروں میں اب دیکھو مسلمانوں کے ستھرائی کا ویسا اہتمام نہیں رہتا۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں ہر گھر کو کلر رنگ روپ کر کے 5 اسٹار بنا کے رکھو، آدمی جھوپڑی میں بھی رہا، صاف ستھرا رہنے کا عادی رہا تو صاف ستھرا رہ سکتا، جھوپڑی بھی جنت دکھتی۔ ہمارے پاس عورتوں کے اندر سلیقہ مندی نہیں رہی اب، پہلے کی عورتیں غریب تھے لیکن سلیقہ مند تھے، آج اللہ نواز رہا، چیزیں بہت ہیں مگر پھر بھی سلیقہ مندی ختم ہوتی جا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تربیت نہیں ہو رہی۔ ماؤں کا کام ہے بچیوں کو سلیقہ مندی کی تربیت دینا۔ تو کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے جوائنٹ فیملیز رہتے، اماں اگر تربیت دینے ذرا سختی کری تو دادی بیچ میں آئے تھے، نانی بیچ میں آئے تھے، لاڑ کی وجہ سے بگاڑ دیتے۔ بہت زیادہ اگر سختی ہوئی تو روکنا چاہیے، ان کے بچوں پہ زیادہ بھی سختی نہیں ہونا، لیکن کبھی ضرورت پڑتی ہر وقت جو ہے بولتے ہی کوئی سن لیتے، کیا فطرت نہیں ہے انسان کی؟ اس وقت شریعت میں بھی سزائیں رکھے، لیکن ہمیشہ سزا نہیں رکھے نا، اکثر نصیحت تربیت ہے، اور نہیں ماننے کی صورت میں، انتہائی صورت میں سزا کا جن چیزوں میں حکم ہے وہیں کرنا، مار توڑ ہر بات میں نہیں کرنا بچوں کو، لیکن تربیت کے واسطے ضروری ہے کہ سختی بھی اختیار کی جائے۔ پہلے تو حکمت مصلحت سے تربیت، اور تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خود تربیت کا نمونہ بنیں ان کے لیے، ہم صاف ستھرے رہنے کے عادی رہے، ہم خود صاف ستھرے رہنے کی جو ہے اپنے عادت ڈال لیں تو بچے وہی سیکھتے، اور اکثر چیزیں بچے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے، بولنے سے کم دیکھنے سے زیادہ سیکھتے۔ تو اس واسطے ہم کو عادی ہونا چاہیے صاف صفائی ستھرائی کا، تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ تو ایک مومن کا ظاہر بھی صاف ستھرا رہنا، باطن بھی صاف ستھرا رہنا۔ باطن صاف ستھرا کیسا رہتا؟ کسی سے دل میں حسد نہ رہنا، کینہ نہ رہنا، کسی سے دل میں براس پکڑ لینا نہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہمارا خراب ہو گیا تو فطری طور پہ تکلیف ہوتی ہے انسان کو، کوئی کچھ گالی دے دیے، بول دیے، ڈانٹ دیے، پکڑ لینا نہیں۔ وقتیہ تکلیف ہوئی، حضور فرمائے 3 دن تک ناراضگی روا ہے، 3 دن کے بعد ایک دوسرے کو سلام علیک کر لے کے معاملہ ختم کر لینا۔ عورتوں میں یہ بات نہیں رہتی، مردوں میں پھر بھی رہتی، زیادہ نہیں پکڑ لیتے، مل بھی لیتے، ملائے تو کوئی، لیکن بعض بڑے کینہ پرور رہتے مردوں میں، لیکن عورتوں میں بہت زیادہ یہ عادت رہتی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رس جانا، ناراض ہو جانا، ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھنا، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا۔ مومن کی شان نہیں ہے یہ، مومن کا دل صاف ستھرا پاک، کوئی چیز کی تکلیف پہنچی تھوڑے دن کے بعد میں معصوم بچوں کی طرح رہنا، بھول جانا۔ چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے آپ، کھیلتے وقت لڑ لیتے، سب کر لیتے، پھر 10 منٹ کے بعد دیکھو پھر مل کے کھیلتے رہتے، معصومیت رہتی ان کے اندر۔ تو ایسی پاکیزہ طبیعت رہنا مسلمان کی۔